میرے پاس ایسے بہت سے کیس ہیں, میں چونکہ کیریکٹر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور ایک واقعہ ہو تو آدمی کہے بھی نا, ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں, آتے رہتے ہیں. خواتین کیا کرتی ہیں, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہوئی نا تو بچہ شوہر کو حوالے نہیں کرتی. وہی جیسے کورٹ میں 18 سال تک میرے پاس ترسا ترسا کے بچے کو باپ سے ملاتی ہیں. پھر جب بعد میں فیوچر میں بچوں پہ مسائل آتے ہیں نا, جیسے بیٹی ہے طلاق ہو گئی, اس کو مسائل آ گئے, تو پھر کون یاد آتا ہے؟ باپ. چند دن پہلے ایسے ہی میرے پاس کیس آیا, خاتون کہتی ہے میری بیٹی بڑی ہوئی تھی, شادی کر دی, طلاق ہو گئی, اس کی ایک چھوٹی بچی تھی, ہم نے رکھ لی, ہم نے کہا اس کے شوہر کے حوالے نہیں کریں گے. اب فائنینشلی بڑے مسائل آ رہے ہیں, بچی بڑی ہو گئی, 24-25 سال کی ہو گئی بچی. اب خاتون کہتی ہے میں اپنی جائیداد اس نواسی کے نام کرنا چاہتی ہوں, تو میرے دوسرے خاندان والے اور خاندان میں کوئی بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس کے باپ کے حوالے کرو. کہنے باپ نہیں لے رہا. کہہ رہے جب بچی تھی مجھے دی نہیں ہے بھائی, 24 سال اس کو مجھ سے دور رکھا, اور اب جب پیسے ختم ہو گئے ہیں اور مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو آ کے. میں نے کہا یہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی, آپ کو بچپن میں ہی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے تھا اس کو. باپ جس طرح سایہ بنتا ہے اولاد کے لیے, ماں تو کسی اور گھر میں جاتی ہے نا شادی کر کے, اس کی ماں نے بھی تو شادی کر کے, سوتیلا باپ تھوڑی اس طرح سے سپورٹ کرے گا اس کو. بلکہ آج کل ٹھڑک کا دور ہے, سوتیلے باپ سے تو عزت کی حفاظت رہ جائے غنیمت ہے. سب کی میں بات نہیں کر رہا کسی کے آپ شک کرنا شروع کر دیں, سوتیلے باپوں کی تو کمپلینز آ رہی ہیں, وہ تو غلط نظروں سے اس بچی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے شخص کے بارے میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں گندی نظر سے دیکھے گا, اس پر آپ اس کو اس کا سرپرست بنائیں گے کیا؟ سارے ایسے نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے, اس میں کیسے اعتماد ہوگا؟ لیکن نہیں, اس وقت عورت بڑی فنٹر بنتی ہے, نہیں جی بچے تو میں رکھوں گی, میں اس کو میں خود پالوں گی. بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت کہیں بھی شادی کرتی ہے, بچہ فوراً کس کے حوالے کرے گی؟ وہ باپ کے حوالے, اس میں بچے کا فائدہ ہے. اب بچی اتنی بڑی ہو گئی, نہ وہ باپ سے مانوس ہے, اور باپ کروڑ پتی ہے لیکن اس کے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ کہے گا جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہتے, اب پیسے کم ہو گئے ہیں تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ ایک کیس نہیں ہے, ایک کیس نہیں ہے, بیسیوں کیسز ہیں. تو اس لیے بچوں کو باپ سے دور نہ کیا جائے. باپ, اور میں نے دیکھا ہے باپ کے حوالے کر دو گے نا, وہ ماں سے ملنے دے گا, وہ ماں کے پاس رات بھی گزارنے دے گا, لیکن ماں حوالے کرو گے تو وہ باپ سے چھین لیتی ہے. ساری نہیں چھینتی لیکن بہت کیسز آتے ہیں اس میں چھیننے کے, وہ نہیں دیتی. پھر علماء نے مسئلہ بیان کیا, باپ اگر بچہ لینے سے انکار کر دے تو زبردستی اس کو دیا جائے گا, کیونکہ بچے کا نقصان ہے باپ کے نہ لینے میں. باپ تو ہو باپ 2 نمبر باپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے, تجھے چاہیے, تیرے باپ کو بھی چاہیے, صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اس کی کسٹڈی میں جائے گا تو یہ بچ جائے گا. باپ سے محروم ہو گیا, یتیم کے کتنے فضائل ہیں, کیوں باپ نہیں ہوتا اس کا؟ بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خواتین دیکھو, بچے سے محبت عورتیں بہت کرتی ہیں, اس میں دو رائے نہیں. ماں سے زیادہ کون بچے کو چاہے گا؟ ماں سے زیادہ بچے کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو جن جن خطرات, جو خطرات سے واسطہ ہوتا ہے نا, وہ باپ کو پتا ہوتے ہیں. ان خطرات سے کھیل بھی باپ سکتا ہے, ماں کھیل نہیں سکتی ان خطرات سے, اور نہ ان خطرات کا ماں کو پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ, بچے پہ روب بھی تو چاہیے نا. بتاؤ ماں کا روب زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ بچے پہ باپ کا روب ہوتا ہے, یہ تو نیچرل ہے بالکل. تو جس کا روب ہوتا ہے وہی زیادہ اصلاح کر سکتا ہے, کیونکہ بچے کو صرف اخلاق نہیں چاہیے, روب بھی چاہیے. بچے کو روب بھی چاہیے. تو روب کس میں ہوتا ہے؟ باپ میں. مسائل باہر کے باپ کر رہا ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے ماں کو, لیکن بچے کا فائدہ اس میں. ماں ملتی رہے بچے سے, اور اگر شادی نہیں کرتی وہ کہیں اور, تو پھر جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو لڑکی والوں کو بولو کہ بھائی آؤ بیٹھو, 2 علماء کو ہم حکم بناتے ہیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں, علماء صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. 2 علماء جو نہ آپ کے ہوں گے اور نہ وہ آپ کے چچا ماموں لگتے ہوں گے, نہ میرے چچا ماموں, تاکہ وہ کسی کی طرفداری نہ کریں. تو وہ 2 فیصلہ کریں گے کہ بچوں سے ملاقات کی کیا صورت, بولو نا, ممکن ہے. لڑکی والے اگر انصاف پسند ہوں گے نا تو اس پہ آ جائیں گے وہ, کہ بھائی نہ ہماری نہ تمہاری, کس کی بھائی؟ اسلام کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں, تو اس پہ آ جائیں گے وہ. تو پھر حکم بناؤ 2 کو. 2 اس لیے کہ 1 کے بجائے 2 کے فیصلہ کرنے میں ایک جماعت بن جاتی ہے نا وہ, یا 3 کو حکم بنا دو.
دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامعۃ الرشید چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن چلے جاؤ, بڑے بڑے مدارس پڑھے ہوئے, آپ کا کسی اور مسلک سے تعلق ہے وہاں چلے جاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, کہیں بھی چلے جاؤ. وہ تین علماء بیٹھ کے, جو نہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی اب علیحدگی ہو گئی ہے میاں بیوی میں, تو بچوں کے جو فیصلہ کریں گے نا وہ یہی کریں گے فیصلہ کہ بھائی 5 دن بچہ کس کے پاس, 6 دن بچہ کس کے پاس رہے گا, ماں کے پاس, اور ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے بچہ کس کے پاس رہے گا, باپ کے پاس. خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا بچی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, تو خرچہ کون اٹھائے گا, اس کا باپ اٹھائے گا. یہ بھی لکھ دے اس پہ, ٹھیک ہے نا. دوسری شق ہو گئی. تیسرا, خرچہ کتنا اٹھائے گا, تو وہ باپ کی آمدن دیکھیں اور اس کے دیگر خرچے دیکھیں, اس کے حساب سے اور بچے کی حیثیت دیکھ کے اس کے حساب سے ایک درمیانی سی اماؤنٹ, بولتے کیوں نہیں, فکس کر دیں کہ بھائی اتنے اماؤنٹ یہ دیا جائے گا. یا یہ کر لیں کہ بھائی ہر ہفتے جو بھی بل بنے وہ بنا کے بھیج دیا کرو, اور یہ چیزیں بچے کو اتنا دودھ لگوا دیا, جو بھی کچھ حساب کتاب ہے. تو وہ 2 انسان ہوں گے, صحیح عقل ہوگی ان میں, شعور ہوگا, تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہ کرنے کے بعد چوتھے نمبر پہ کہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف نہیں ورغلائے گی. باپ کا احترام, دل میں آپس میں جو مرضی تھے, لیکن ماں بچوں کو باپ چرس بھی پیتا ہوں نا, ماں نہیں بتائے گی. پیتے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں بھائی, وہ اس کا ذاتی فعل ہے نا, وہ کیا کرتا ہے. بچے کو تو شریعت یہی کہتی ہے باپ کا احترام کرو, تو باپ کا احترام بچوں کو بولو سکھائے گی. چوتھی شق یہ ہو گئی. 5ویں شق یہ ہو گئی کہ ماں اپنی مرضی سے بچوں کو اپنی مرضی کے اسکول میں داخل نہیں کرے گی. باپ اس میں اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو آرڈر کس کا چلے گا, باپ کا چلے گا. اگر اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی جی سٹی اسکول میں, باپ کہہ رہا ہے میں تو پینٹ اتر جائے گی میری تو اگر میں سٹی اسکول میں داخل کرا دوں. اب وہ کس اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے یا مدرسے میں داخل کرواتا ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, باپ کا ہے. تو کسی اور کو باپ بننے کی اجازت نہیں. ماں مشورہ ضرور دے گی اس میں. وعلی المولود لہ رزقہن, اللہ نے اس معاملے میں حق باپ کو دیا ہے, تبھی تو اس سے خرچہ بھی نکلوایا ہے کہ تمہیں حق زیادہ دیا تو اب زندگی بھر خرچہ کون اٹھائے گا, تم اٹھاؤ گے. اور 5ویں نمبر پہ یہ بھی لکھوایا جائے گا کہ بیٹی 9 سال کے بعد باپ کے حوالے کی جائے گی, اور بیٹا 7 سال کے بعد باپ کے, یعنی ابھی تک جب چھوٹا ہے تو باپ ماں کے پاس ہے, لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو کس کے پاس آئے گا, باپ کے پاس. اور پھر یہ سارا ٹائمنگ الٹ ہو جائیں گی, یعنی 6 دن باپ کے پاس رہے گا اور 1 دن, بولتے کیوں نہیں, ماں کے پاس رہے گا. کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ماں کی ممتا سے زیادہ باپ کی بپتا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کیونکہ اب تربیت کی ضرورت ہے, تو تربیت میں باپ کا کردار ماں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ نظر رکھے گا, بنٹے تو نہیں کھیل رہا, گھنٹیاں بجا بجا کے تو نہیں بھاگ رہا مفتی صاحب کا بیان سن کے, ٹھیک ہے نا, وہ نظر رکھے گا. اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی تو کہاں آئے گی, باپ کے پاس, اور پھر ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس 24 گھنٹے رہے گی. صحیح ہے نا. ماں کے پاس کیوں آئے گی, باپ کے پاس کیوں آئے گی, اب بیٹی جوان ہو رہی ہے, اب اسے غیرت مند مرد چاہیے جو اس کی حفاظت کرے, اسے دوستیوں سے بچائے. ایسا نہ ہو اسکول میں ٹیچر اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ٹیوٹر آ رہا ہو اس پہ نظر. ماؤں کو نہیں پتہ چلتی ہیں بدماشیاں کیا کیا ہو رہی ہیں معاشرے میں, وہ نرم دل ہوتی ہے, وہ اگنور کر رہی ہوتی ہیں. باپ تو آنکھیں نکال دے گا جا کے, ابے تیرے کو بٹھایا تھا میں نے انگلش پڑھانے کے لیے, تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی, تو سبق کو فوکس کر, تو کر کیا رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ وہ خود یہ کام کرتا رہا ہوتا ہے نا بچپن میں معذرت کے ساتھ. اس کو پتا ہوتا ہے معاشرے میں بدماشیاں, وہ خود ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے میری نیت کیا ہے. ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, تو بچیوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. میں جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کو, پروفیسر یونیورسٹی میں کھیل رہے ہیں ان کے جذبات سے, گھر میں پتہ ہی نہیں کسی کو ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری پھر یہ سب چیزیں اسٹیمپ پیپر پہ بولو نا لکھوائی جائیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ بھائی بچی 9 سال کی عمر میں آئے گی, پھر شادی دونوں کی مرضی سے ہوگی, ماں اور باپ دونوں کی مشورے سے بچوں کی شادی ہوگی. لیکن اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو پھر آخری فیصلہ کس کا ہوگا, باپ کا ہوگا. یہ سب چیزیں آپ لکھیں گے تو پھر عورت کو بھی اس کا حق ملے گا اور ابا کو بھی اس کا حق ملے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے
تو بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اس میں ماں کا بھی فائدہ ہے اور باپ کا بھی. ماں کا کیا فائدہ, اسے خرچہ دبا کے مل رہا ہے, پورا پراپر خرچہ مل رہا ہے, اس کے بچوں کا ابھی بھی باپ موجود ہے, وہ یتیم نہیں کہلائیں گے. لوگوں کو پتا ہے بھائی ان کا باپ ہے, یہ ملتا رہتا ہے ان سے, ایسا نہیں ہے کہ طلاق یافتہ ہے بچوں کو لے کے دھکے کھا رہی ہے روڈ پہ, کیونکہ بچے لاوارث ہو جاتے ہیں. جب پتا ہوتا ہے بھائی باپ آتا ہے ملتا ہے, ایک ہفتے میں ایک دن باپ کے پاس رہتے ہیں, تو بچوں کا بھی تحفظ ہے, عورت کا بھی تحفظ ہے, باپ کے جذبات بھی مجروح نہیں ہوتے. جیسے ابھی ہمارے جاننے والوں میں کیس, جاننے والے تو نہیں, بہت دور کے ہیں وہ, ان کو نہیں پتہ چلے گا, کیس ہوا کہ وہ باپ نے بچہ چھین لیا, طلاق دینے کے بعد باپ نے بچہ چھین لیا اور ماں سے ملنے نہیں دے رہا اس کو. یہ بھی غلط ہے نا بھائی. ٹھیک ہے طلاق دینے کے بعد تم نے بچہ لیا ہے, تو اب ماں ہفتے میں ایک دن, ماں کے 7 سال کا بچہ تھا تو ہفتے میں ایک دن کس کے پاس ہونا چاہیے, ماں کے پاس. اور اگر قریب رہتے ہیں تو روزانہ ملیں. یہ تو 24 گھنٹے رات گزارنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کا قانون ہے, ورنہ ملاقات تو روزانہ دونوں کی ہونا, کوئی پابندی تھوڑی ہے. جب ماں کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتی ہوں جا کے میں, باپ کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتا ہوں, تو دونوں چھینتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کیس آیا کہ باپ نے اٹھا لیا بچہ, طلاق دینے کے بعد بچہ اٹھا کے غائب کر دیا. ماں کی حالت تو بھائی وہ بیٹھتا, وہ علماء کو درمیان میں ڈالتا, بھائی تو بھائی ماں سے بھی ملے گا اور باپ سے بھی, جو میں نے پوری صورت حال بتائی اس طرح سے عمل ہو جاتا. تو ہمارے پاس کیس آیا, ہم نے کہا جب بدماشی کا جواب کیا ہے, کیونکہ عدالت میں کیس کرنے میں تو بڑے مسائل ہیں. اس میں یہ تھا کہ وہ ایسی, اب عدالتیں کیس سنتی نہیں ہیں نا, مثال کے طور بچہ پنجاب لے گئے تو سندھ کی عدالت سنے گی نہیں. آپ جب سندھ کی پنجاب میں جا کے کیس کیا تو بچہ کہاں آ گیا, سندھ میں آ گیا, تو پنجاب کی عدالت نہیں سنے گی, تو وہ گھماتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب بچہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے تو پھر جواب, کڈنیپ کا جواب کیا ہے اسلام میں بھائی, تو میں نے کہا تمہارا بس چلے تم اٹھا لو. تو مجبور ہو کر پھر وہ عدالت میں آیا شوہر, پھر عدالت میں فیصلہ کیا کہ بھائی ماں کے پاس رہے گا. اب وہ مکمل ماں کے پاس ہے, اب باپ سے نہیں مل رہا, تو یہ بھی ظلم ہے نا, تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے. تو خیر کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں بدماشی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تمیز کی دنیا نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آخرت کا تو سوچتے نہیں ہیں. یاد رکھو میں عورتوں سے, کیونکہ زیادہ تر یہ ظلم عورتیں کر رہی ہیں معذرت کے ساتھ, مرد بچے نہیں چھینتے, عورتیں چھین لیتی ہیں. جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں ان میں عورتوں کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کہ وہ چھین لیتی ہیں, اور عدالت مکمل سپورٹ کس کو کرتی ہے, عورت کو. مرد کے کیسز کم آ رہے ہیں, تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے قانون کا سہارا لے کے بچوں کو باپ سے محروم کر دیا, کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے, آگ کی طرف. آپ کسی سے پیسے چھین لیں اتنا بڑا ظلم نہیں ہے, کسی سے اس کا خون چھین لیں, بلڈ چھین لیں, اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو کر لو, عدالت آج آپ کا ساتھ دے رہی ہے, قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس قانون کے ذریعے آپ جو مرضی کرنا ہے کر لو, کھلے لے کے ادھر ادھر شادیاں رچاتے پھرو, مگر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. اور جو مرد ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن ڈرنا چاہیے, کیونکہ عورت کے لیے بچہ جب اس کی گود سے چھینا جاتا ہے تو عورت, مرد میں تو پھر بھی تھوڑا دل مضبوط ہے, تو عورت تو بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے. تو ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے بچے چھینے ہیں ماؤں سے, ایسے کیسز بھی ہیں, اگرچہ کم ہیں, عورتوں والے زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جن مردوں نے چھینے ہیں بچے اور ماں سے ملنے ہی نہیں دیا, پھر زندگیاں گزر گئیں, 10 سال 15 سال ہو گئے. تو بھائی ایسے باپ کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو آخرت کا انکار کر دے, کیونکہ ہر برائی کی جڑ کیا ہے, آخرت کا انکار. آپ سمجھتے ہو کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا انہیں عدالتوں میں ہی ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ تو عارضی عدالتیں ہیں, ان سے ظلم بھی ہو جاتا ہے, کبھی درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی ظلم. اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا قیامت کے دن.